اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ نبی مکرم شفیع معظم جاند و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری ہے، اور آج ہماری 18th ایپیسوڈ ہے، یعنی 18ویں قسط ہے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ آج ہوگا، اور یہ غزوہ تاریخ اسلام میں مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی جگمگاتی روشنیوں نے کفر و شرک کی ظلمتوں کا سینہ چاک کر دیا، اور چار دانگ عالم میں نور اسلام کی ذوفشانی کے لیے راہ بالکل ہموار کر دی۔ 17 رمضان 2 ہجری میں پیش آنے والا یہ معرکہ اپنے اندر سرفروشی، جان بازی، اثار، قربانی، عشق و محبت کی لازوال داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ افسوس کے بعد سیرت نگاروں نے اسے دفاعی لحاظ سے کہا تھا کہ یہ جنگ دفاعی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ مشرکین مکہ کی خرمستیوں کا اصلی سبب ان کی معاشی خوشحالی تھی، جو تجارت شام کی وجہ سے ان کو حاصل تھی۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارت کا راستہ روکنے کے لیے تجارتی کاروانوں پر حملوں کی منصوبہ بندی فرمائی، اور اس مقصد کے لیے متعدد مہمیں بھی روانہ فرمائی، جیسے کہ ہم گزشتہ قسط میں بیان کر چکے۔ بعض مہمات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بھی شامل ہوئے۔ 2 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک مکہ کا بڑا کاروان تجارت ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ بہت سا مال اور سامان لے کر شام سے آ رہا ہے، اس پر حملے کی تیاری کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ مال و متاع اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے۔ اس سے پہلے قافلوں پر حملے کے لیے جو مہمات روانہ کی جاتی رہیں، ان کے لیے آپ نے کبھی عمومی اعلان نہیں فرمایا تھا، صرف مہاجرین میں سے چند افراد کو منتخب کر کے روانہ فرما دیا کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار دونوں کو نکلنے کا حکم دیا تھا، اس لیے انصار نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اکثریت سے شمولیت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح مجموعی تعداد 300 سے بڑھ گئی، جن میں 60-70 مہاجرین تھے، باقی سب کے سب انصار تھے۔ چنانچہ 8 رمضان کو جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے اور اس کاروان عشق کی قیادت فرماتے ہوئے بدر کی جانب چل پڑے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق قافلے کا رخ اسی طرف تھا۔ ابو سفیان کے مخبروں نے جب اس کو اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متعدد ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ سخت خوف زدہ ہو گیا۔ اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد زمزم غفاری کو تیار کیا اور اسے ہدایت کی کہ جتنی جلدی ہو سکے مکہ پہنچو، اور اہل مکہ سے کہو کہ اگر اپنے مال و اسباب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ لگنے سے بچانا چاہتے ہو تو فوراً پہنچو۔ زمزم منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا تیزی سے بہت جلد مکہ پہنچ گیا۔ اپنی فریاد کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس نے اونٹ کے ناک کان کاٹ ڈالے، کجاوا الٹا کر دیا اور اپنا گریبان پھاڑ کر نہایت دردناک آواز میں چلانے لگا، اے جماعت قریش، قافلے کو پہنچو، قافلے کو پہنچو۔ ابو سفیان تمہارا جو مال لے کر آ رہا ہے، اس پر محمد اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ تم اس کو پہنچ سکو، فریاد ہے، فریاد ہے۔ زمزم کا واویلا سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے اس قافلے کو بھی عمر ابن حضرمی کے قافلے کی طرح ترن والا سمجھا ہوگا، مگر اس دفعہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کس قدر مختلف ہے۔ اس طرح بظاہر تو انہوں نے شجاعت اور حمیت کا مظاہرہ کر دیا، مگر اندر سے سب کے دل لرز رہے تھے، کیونکہ 3 دن پہلے جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا تھا۔ اگرچہ اس کی دہشت کم کرنے کے لیے ابو جہل نے استہزاء اور تمسخر شروع کر دیا تھا، مگر پھر بھی سب کے دلوں میں ایک خوف سا بیٹھا ہوا تھا۔ عاتکہ کا کیا خواب تھا وہ بھی سماعت کرتے جائیے۔ عاتکہ نے دیکھا کہ ایک شتر سوار مکہ سے باہر کھڑا ہے اور آواز بلند کہہ رہا ہے، یا اہل غدرین انفروا الی مسارعکم فی 3، اے دھوکے بازو، 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم نے قتل ہو کر گرنا ہے۔ اس کی آواز سن کر مجمع لگ گیا
اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہاں سے چل کر وہ سوار مسجد حرام میں آیا اور اچانک عاتکہ نے دیکھا کہ اب وہ سوار کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر وہی اعلان کر رہا ہے، یا اہل غدرن، اے دھوکے بازو، اے دھوکے بازو۔ پھر دفعتاً وہی سوار جبل ابو قبیس پر نظر آیا، یہی اعلان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس کی چوٹی سے ایک پتھر نیچے کی طرف لڑکا دیا۔ وہ پتھر تھوڑا سا نیچے آیا تو ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے اڑ اڑ کر اہل مکہ کے گھروں میں گرنے لگے۔ عاتکہ کہتی ہیں کہ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں اس کا کوئی ٹکڑا نہ گرا ہو۔ اب یہ عاتکہ نے خواب دیکھا۔ صبح ہوئی تو عاتکہ نے یہ خواب اپنے بھائی عباس سے بیان کیا، مگر ساتھ ہی شرط عائد کر دی کہ کسی اور سے ذکر نہ کرنا۔ عباس نے وعدہ کر لیا، لیکن جو بات ایک دفعہ زبان سے نکل جائے وہ پرائی ہو ہی جاتی ہے۔ چنانچہ عباس نے رازداری کے وعدہ کے ساتھ یہی خواب اپنے دوست ولید کے سامنے بیان کر دیا۔ ولید نے اپنے باپ کو بتایا اور کہی جو بات کان میں چڑھی زبان خلق پر، اس کے مطابق اس خواب کا سارے مکہ میں چرچا ہو گیا۔ ولید نے اپنے باپ کو بتایا اور کہی جو بات کان میں چڑھی زبان خلق پر، اس کے مطابق اس خواب کا سارے مکہ میں چرچا ہو گیا۔ ابو جہل نے یہ صورتحال دیکھی تو سخت چراغ پا ہوا کہ ابھی تک تو نبوت کا ایک ہی دعوے دار تھا، اب اس کی پھوپھی نے بھی خواب کی شکل میں پیشن گوئیاں شروع کر دیں۔ چنانچہ دوسرے دن جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے گئے تو دیکھا کہ ابو جہل کچھ لوگوں میں میر محفل بنا بیٹھا ہے اور اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ عباس کو طواف کے لیے جاتا دیکھ کر کہنے لگا، ابو الفضل، یہ سیدنا عباس کی کنیت، ذرا طواف سے فارغ ہو کر ادھر آنا، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ طواف کے بعد جب میں اس مجلس میں جا کر بیٹھا تو ابو جہل نے مجھ سے پوچھا، ابھی تمہارے خاندان میں یہ ایک اور نبوت کی دعوے دار کب سے پیدا ہو گئی؟ جناب عباس نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب، کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ عاتکہ نے جو خواب بیان کیا ہے یہ نبوت کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اے عبد المطلب کے گھر والوں، تمہارے خاندان کے ایک مرد نے نبوت کا جو دعویٰ کر رکھا ہے اس سے تمہاری تسکین نہیں ہوتی کہ اب تمہاری عورتوں نے بھی نبی بننا شروع کر دیا ہے؟ عاتکہ کے بیان کے مطابق کسی سوار نے اہل مکہ سے کہا ہے کہ 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم نے قتل ہو کر گرنا ہے۔ اب ہم 3 دن تک عباس انتظار کریں گے، اگر 3 دنوں تک کچھ نہ ہوا تو ہم سب متفقہ طور پر تم لوگوں کے بارے میں لکھ دیں گے کہ تمہارا گھرانہ عرب کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔ عباس نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اٹھ کر چلے آئے، مگر خاندان عبد المطلب کی غیور عورتوں کو جب ابو جہل اور عباس کی باتوں کا پتہ چلا تو وہ غصے سے بھری ہوئی عباس کے پاس آئیں، کہنے لگیں، او ابو جہل، ہمارے خاندان کے مردوں کے بارے میں تو پہلے ہی بکواس کرتا رہتا ہے، اب اس فاسق اور خبیث کی جرت یہاں تک بڑھ گئی کہ اس نے ہمارے گھرانے کی عورتوں کے متعلق بھی خرافات بکنے شروع کر دیے، اور ہمیں تو عباس تم پر حیرت ہے کہ تم اس کی بیہودہ باتیں اپنے کانوں سے سنتے رہے اور ذرا غیرت نہ آئی۔ عباس عرب کے سب سے غیرت مند خاندان کے ایک فرد تھے۔ ابو جہل کے سامنے تو محض ایک اپنی فطری تحمل کی وجہ سے خاموش رہ گئے تھے، مگر اب عورتوں کے طعنے سن کر ان کا خون کھول اٹھا۔ کہنے لگے، اس وقت تو میں واقعی کوئی جواب نہیں دے سکا تھا، لیکن اب اگر ابو جہل نے اس طرح کی یاوہ گوئی کی تو میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ آئندہ بکواس کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ چنانچہ تیسرے دن عباس اس ارادے سے نکلے کہ ابو جہل کے سامنے جاؤں گا اور اگر اس نے کوئی بےہودگی کی تو اگلا پچھلا حساب بے باک کر دوں گا۔ مگر عباس ابھی مسجد حرام کی قریب ہی پہنچے تھے کہ ابو جہل کو مسجد سے نکل کر ایک طرف دوڑتے دیکھا۔ عباس سمجھے کہ شاید مجھ سے ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا ہے، مگر یہ بات نہیں تھی، وہ تو زمزم غفاری جس کو ابو سفیان نے بھیجا تھا اس کے نالہ و فریاد کو سن کر اس کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ عباس بھی ادھر متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ زمزم کی حالت خستہ ہے اور وہ اپنے اونٹ پر بیٹھا گلا پھاڑ رہا ہے، اللتیمتو اللتیمتو، قافلے کو پہنچو، قافلے کو پہنچو۔ گویا تیسرے ہی دن عاتکہ کے خواب کی صداقت ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے جب اہل مکہ زمزم کے پاس کھڑے ہو کر شجاعت و حمیت کا مظاہرہ کر رہے تھے، اس وقت اندر سے سب کے دل لرز رہے تھے اور کانوں میں عاتکہ کے بیان کردہ خواب کے الفاظ گونج رہے تھے کہ دھوکے بازو، 3 دن کے بعد اس طرف روانہ ہو جاؤ جہاں تم نے مر کر گرنا ہے۔
اہل مکہ ابھی ابن حضرمی کے قتل کو نہیں بھولے تھے کہ اوپر سے یہ افتاد آ پڑی، اس لیے خوف و ہراس کے باوجود قافلے کو بچانے اور ابن حضرمی کا انتقام لینے کے لیے ایک جم غفیر تیار ہو گیا، جس میں مکہ کے تقریباً تمام معززین شامل تھے۔ ابو لہب البتہ جان بچا گیا اور اپنی جگہ عاص ابن ہشام کو بھیج دیا۔ اس بیچارے نے ابو لہب کا 4000 روپیہ دینا تھا، جس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی۔ ابو لہب نے اس کو پیشکش کی کہ اگر تم میری جگہ اس جنگ میں شامل ہو جاؤ تو میں قرضہ معاف کر دوں گا۔ عاص راضی ہو گیا اور ابو لہب کی جان بچ گئی۔ امیہ ابن خلف یہ بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کرنے مکہ جب آئے تھے اور سابقہ دوستی کی بنا پر امیہ کے مہمان ہوئے، تو ابو جہل نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سخت غصے کا اظہار کیا تھا اور نامناسب بات کہی تھی۔ حضرت سعد کہاں خاموش رہنے والے تھے، انہوں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا تھا اور ابو جہل کو چپ کرا دیا تھا۔ اس وقت امیہ بھی پاس موجود تھا، مگر اس نے اپنے مہمان دوست کی حمایت کرنے کے بجائے ابو جہل کی طرفداری کی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ ابو جہل وادی بطحا کا سردار ہے، اس لیے تمہیں اس کے روبرو آواز نہیں بلند کرنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو امیہ پر بھی غصہ آ گیا۔ کہا، امیہ تم تو بات ہی نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عن قریب امیہ تمہیں مسلمان قتل کر دیں گے۔ امیہ ڈر گیا، پوچھنے لگا، بھی مکہ تھا، کیا مسلمان مکہ میں آ کر مجھے مار ڈالیں گے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لا ادری، اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ بعد میں امیہ نے اپنی اور حضرت سعد کی بات چیت بیوی کو بتائی، اس کے سامنے عہد کیا کہ آئندہ میں کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا تاکہ مسلمان مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکیں۔ مگر تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ امیہ نہیں جانا چاہتا تو امیہ کے پاس گیا۔ کہا، امیہ تم اس علاقے کے ایک معزز سردار ہو، تم نہ گئے تو باقی لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال ابو جہل نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس کو تیار کر ہی لیا۔ تاہم روانگی سے پہلے بیوی نے اس کو یاد دلایا، کیا تم یثرب سے آنے والے دوست حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی بات بھول گئے؟ امیہ نے کہا، میں تھوڑی ہی دور تک جاؤں گا، پھر کسی نہ کسی طرح واپس آ جاؤں گا۔ مگر امیہ کو آخر تک واپسی کا موقع نہ مل سکا اور تقدیر اس کو کشاں کشاں میدان بدر تک لے گئی۔ 2-3 دن تک مشرکین مکہ زور شور سے تیاریاں کرتے رہے۔ آخر 900 سے زائد افراد جو ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھے تیار ہو گئے۔ غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے اونٹ ساتھ لیے، دل بہلانے کی خاطر گانے بجانے والیوں کا انتظام کیا۔ نہایت شان و شوکت تجھ کو احتشام سے روانہ ہوئے۔ جہاں پڑا ہوتا اونٹ ذبح کیے جاتے، گوشت بھونا پکایا جاتا، شراب کا دور چلتا، گانے والیاں آواز کا جادو جگاتی اور شجاعت و انتقام کے مضامین پر مشتمل نظمیں گا کر جذبات میں آگ لگا دیتی۔ مورخین کہتے ہیں کہ ہر روز 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اور یہ سارا خرچہ رؤسائے قریش باری باری برداشت کیا کرتے تھے۔ ادھر مشرکین کا تو یہ دھوم دھڑکا تھا اور ادھر تھوڑے سے بے سر و سامان مہاجرین و انصار تھے، جن کے پاس نہ عمدہ اسلحہ تھا، نہ ضرورت کے مطابق سواریاں تھیں، نہ ہی وافر مقدار میں خورد و نوش کا انتظام تھا، کیونکہ وہ باقاعدہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ صرف ابو سفیان کی قافلے پر حملہ مقصود تھا اور اس مقصد کے لیے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہ تھی، اس لیے جو کچھ میسر تھا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے چل پڑے تھے۔ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر پہنچ کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاں بازوں کی اس جمعیت کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ کئی نو عمر لڑکے بھی شوق جہاد میں ساتھ چلے آئے ہیں۔ آپ نے ان کو ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا اور واپس بھیج دیا۔ البتہ عمیر ابن ابی وقاص کو جب واپسی کا کہا گیا تو وہ شدت غم سے اشکبار ہو گئے۔ ان کا والہانہ اشتیاق دیکھ کر آپ نے ان کو بھی ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اپنی غیر موجودگی میں معاملات مدینہ کی دیکھ بھال کے لیے آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا نگران مقرر کیا۔ کچھ اور صحابہ کو مختلف ذمہ داریاں تفویض کیں اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے لگے۔ مسلمانوں کے پاس چونکہ سواریوں کی کمی تھی، اس لیے ایک اونٹ پر باری باری 3 افراد سواری کرتے تھے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو بھی اس سے مستثنیٰ نہ رکھا اور حضرت علی اور حضرت زید کی باری اپنے ساتھ متعین فرما دی۔ چنانچہ ایک حد تک آپ نے خود سواری کی،
پھر حضرت علی اور حضرت زید سے فرمایا کہ اب یکے بعد دیگرے تمہاری باری ہے۔ دونوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، آپ سوار رہیے، ہم آپ کے ساتھ پیادہ چلتے رہیں گے۔ مگر آپ نے یہ امتیاز گوارا نہ کیا اور فرمایا ما انتما باقوی علی المشی منی وما انا اغنی عن الاجر منکما، نہ تم مجھ سے زیادہ چلنے کی قوت رکھتے ہو اور نہ میں ثواب سے مستغنی ہو سکتا ہوں، یعنی جب میں بھی تمہاری طرح چل سکتا ہوں تو پیادہ چلنے کا ثواب کیوں نہ حاصل کروں، جبکہ ثواب کی مجھے بھی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح تمہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مساوات کے داعی اعظم نے عملی طور پر مساوات کا کیسا شاندار مظاہرہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راستے میں ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا، کسی طرح اٹھنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس اونٹ پر سواری کرنے والوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ چلنے سے رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی منگوایا اور کلی کر کے پانی والے برتن میں ڈال دی، پھر فرمایا اونٹ کا منہ کھولو۔ منہ کھولا گیا تو آپ نے کچھ پانی اس کے منہ میں اور باقی اس کے بدن پر ڈال دیا۔ اس آب حیات نے ایسا اثر دکھایا کہ اونٹ کی ساری تھکاوٹ یک لخت دور ہو گئی اور اٹھ کر نہایت تیز رفتاری سے چلنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وادی زعفران میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ کاروان ابو سفیان کو بچانے کے لیے مشرکین مکہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو جمع کیا اور بتایا کہ مشرکین مکہ پوری تیاری سے آ رہے ہیں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان کا تعاقب کیا جائے، اس کا پیچھا کیا جائے، یا مشرکین مکہ سے مقابلہ کیا جائے جو جنگ کے لیے آ رہے ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان باقاعدہ جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، صحابہ کرام جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، اس لیے بعض افراد نے رائے دی کہ سرکار جنگ کرنے کے بجائے قافلے کا پیچھا کیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کم ہمتی پسند نہ آئی اور روئے انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بہت عمدہ گفتگو کی، پھر حضرت عمر نے بہت عمدہ باتیں کی، اس کے بعد حضرت مقداد اٹھے انتہائی پرجوش انداز میں گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا حکم ہو اس پر عمل کیجیے، ہم ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ کو کبھی وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کہیں گے، یا رسول اللہ ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ جب تک دم میں دم ہے آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہمیں تو آپ اگر برق الغمات لے جانا چاہیں تو ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ برق الغمات ملک حبشہ کا ایک شہر تھا جو اہل عرب میں دوری کے لحاظ سے ضرب المثل کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ولولہ انگیز تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، مگر ابھی کچھ اور لوگوں کے جذبات کا امتحان مقصود تھا، اس لیے آپ نے صحابہ سے دوبارہ مشورہ طلب کیا۔ چنانچہ حضرت عمر ایک بار پھر اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ ہم قریشی لوگ ہیں، بات کے دھنی، قول کے پکے، ہم نے کبھی ذلت کا رستہ اختیار کیا ہے، نہ آج تک ہم میں سے کوئی شخص ایمان سے منحرف ہوا ہے، اس لیے جس طرح بہتر سمجھتے ہیں اسی کے لیے تیاری کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی پوری طرح مطمئن نہ ہوئے، فرمایا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ دراصل اب تک جوش و جذبے کا مظاہرہ صرف مہاجرین نے کیا تھا، انصار اس خیال سے خاموش بیٹھے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار مشورہ طلب کیا تو انصار سمجھ گئے کہ آقا ہماری زبان سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انصار کے ایک سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی بات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا اور کیا خوب کہا، یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، اللہ کی طرف سے آپ جو پیغام لائے ہیں اس کی حقانیت کی گواہی دی ہے اور ہر حال میں آپ کی اطاعت و فرما برداری کا وعدہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ ممکن ہے آپ کا خیال ہو کہ انصار صرف اس وقت تک ساتھ دینے کے پابند ہیں جب دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو، لیکن میں تمام انصار کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر حالت میں، ہر صورت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ جہاں تشریف لے جانا چاہیں جائیں، جس سے تعلق رکھنا چاہیں رکھیں، جس سے تعلق توڑنا چاہیں توڑیں،
جس سے صلح کرنا چاہیں صلح کریں، جس سے جنگ کرنا چاہیں جنگ کریں، ہمارا جتنا مال جی چاہے لے لیں، وہ مال جو آپ لیں گے ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ہمارے پاس رہ جائے گا، غرضے کہ ہم ہر حال میں تابع فرمان رہیں گے۔ خدا کی قسم، ہم کو اگر آپ سمندر میں گھسنے کا حکم دیں گے تو ہم بے دھڑک گھس پڑیں گے، ہمارا کوئی ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اس لیے جنگ یا کاروان میں سے جو صورت حضور آپ کو پسند ہو اس کو اختیار کیجئے۔ اور جہاں تک لڑنے کا تعلق ہے، ہم تو لڑائی میں ثابت قدمی رہنے اور پوری سچائی سے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر جنگ ہوئی تو انشاءاللہ ہماری جرت و شجاعت کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی رحمت و برکت کے ساتھ آگے بڑھیے، ہم ہر مقام پر آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہوں گے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نہایت پر اثر خطاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زیبا فرت مسرت سے چمک اٹھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیرو سیرو، اب آگے بڑھو آگے بڑھو، تم کو بشارت ہو کہ میرے رب نے دو میں سے ایک چیز کا میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، یا تو قافلہ ہاتھ آئے گا یا جنگ میں فتح حاصل ہوگی، اور میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں کہ کس کافر نے قتل ہو کر کہاں گرنا ہے۔ اس ارشاد عالی کے آخری حصے سے سب پر واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا ارادہ ترک کر دیا اور جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ یوں بھی ابو سفیان نے مسلمانوں کے ڈر سے اپنا راستہ بدل لیا تھا اور ساحل کے ساتھ ساتھ سفر شروع کر دیا تھا، جبکہ مشرکین مکہ قریب آ پہنچے تھے۔ اس لیے قافلے کا تعاقب کرنے کے بنسبت مشرکین مکہ سے دو دو ہاتھ کر لینا زیادہ بہتر تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ پانی لے جانے والے دو غلام پکڑ لائے، ان سے پوچھنے لگے کہ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اہل مکہ کے ساتھ ہیں اور ان کی ضروریات کے لیے پانی مہیا کرنے کی خدمت پر مامور ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ ان کا تعلق ابو سفیان سے ہے، اس لیے ان کو غلاموں کی بات پر یقین نہ آیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ غلاموں نے جب دیکھا کہ اس طرح جان نہیں چھوٹتی تو کہنے لگے ہم ابو سفیان کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر صحابہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے سچ اگلوا لیا اور مار پیٹ چھوڑ دی۔ جس وقت یہ پوچھ گچھ ہو رہی تھی اس وقت دلوں کا حال جاننے والے آقا نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا، ارے جب غلام سچ بول رہے تھے تو تم نے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور جب ڈر کے مارے جھوٹ بولنے لگے تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم ان کا تعلق مکے والوں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اہل مکہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے بتاؤ۔ غلاموں نے دور ایک بڑے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اہل مکہ ٹیلے کے پیچھے ہیں۔ تھوڑے ہیں یا زیادہ؟ بہت زیادہ ہیں اور نہایت زور آور ہیں۔ فرمایا صحیح تعداد کیا ہے؟ اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ وہ صحیح تعداد بتا دے، مگر اس سلسلے میں انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ چنانچہ آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، پوچھا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ کہنے کہ کبھی 9 کبھی 10۔ آپ نے فرمایا اس لحاظ سے ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہونی چاہیے۔ غالباً ایک اونٹ اوسطاً 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ پھر سوال کیا قریش کے معززین میں سے کون کون ساتھ ہیں؟ انہوں نے بہت سارے سرداروں کے نام بتا دیے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں۔ جب مشرکین نے جحفہ نامی جگہ میں پڑاؤ کیا تو جہم ابن سلط نے، جو خاندان عبد المطلب کا ایک فرد تھا، خواب میں دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک خالی اونٹ بھی آ رہا ہے۔ ایک جگہ آ کر وہ سوار ٹھہر گیا اور بہت سارے رؤسائے قریش کے نام لے لے کر بآواز بلند اعلان کرنے لگا، قتل عتبہ و شیبہ و ابو الحکم و امیہ، ارے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ سب مارے گئے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد سوار نے اس اونٹ کے گلے میں تلوار گھونپ دی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور اس کو مشرکین کے لشکر کی طرف بھگا دیا۔ اب جہم نے یہ دہشت ناک منظر دیکھا کہ اونٹ کٹے ہوئے گلے کے ساتھ پورے لشکر گاہ میں دوڑتا پھر رہا ہے اور فوارے کی طرح ابلتے خون کے چھینٹے خیموں میں پڑ رہے ہیں۔ کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس میں لہو کے قطرے نہ گرے ہوں۔ جہم خوفزدہ ہو کر جاگ گیا، لوگوں کو اپنے خواب کے بارے میں بتانے لگا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو اس خبیث نے طنزاً کہا، لو، یہ خاندان عبد المطلب میں ایک اور نبی پیدا ہوا ہے۔
کل جب مقابلہ ہوگا تو یہ خود دیکھ لے گا کہ کون مقتول ہوتا ہے، ہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی۔ ابو جہل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ جنگ ہو کر رہی، ورنہ سمجھدار لوگوں نے اس کو روکنے کی بتیری کوششیں کی تھی، حتیٰ کہ ابو سفیان جس کے قافلے پر حملے کی اطلاعات سے یہ سارا قصہ شروع ہوا تھا، جب حملے کی ضد سے نکل گیا تو اس نے مشرکین کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ صرف ہماری جان و مال کے تحفظ کے لیے آئے تھے، اب جب کہ ہم بخیریت بچ نکلے ہیں تو تم کو بھی واپس چلے جانا چاہیے۔ مگر ابو جہل نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم بدر تک ضرور جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، گوشت بانٹیں گے، ناچ گانا کرائیں گے، شراب پئیں گے، 3 دن تک ایسا جشن منائیں گے کہ سارے عرب میں اس کا چرچا پھیل جائے گا، اس طرح پورا عربستان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور آئندہ کسی کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہو سکے گی۔ لشکر میں شامل عقل مند لوگوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ خود اس جنگ سے علیحدہ ہو جائیں۔ چنانچہ قبیلہ بنی زہرہ کے ساتھ وابستہ ایک شخص اخنس بن شریک نے بنی زہرہ سے کہا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو چکا اور قافلہ بخیریت گزر گیا ہے، اس لیے ہم کو اس خامخواہ کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہمیں ابو جہل کی نکمی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ بنی زہرہ نے اخنس کی تائید کی اور سب کے سب اس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اخنس کا کچھ تعارف سماعت کیجیے، یہ اس کا اصل نام عبید تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے اخنس مشہور ہو گیا، یعنی پیچھے ہٹ جانے والا اور غائب ہو جانے والا۔ اس جنگ سے اخنس کی واپسی کا ایک سبب تو وہی تھا جو بیان ہو چکا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اخنس نے ابو جہل سے تنہائی میں پوچھا تھا کہ تمہارے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے جواب دیا نہیں، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ تو شروع سے سچا ہے، اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنی ہاشم کو پہلے ہی بڑے اعزاز حاصل ہیں، حاجیوں کو پانی وہی پلاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی بھی وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ متنازع مسائل میں مشورہ لینے کے لیے بھی انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب اگر نبوت بھی انہی میں چلی جائے تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہ لا یعنی جواب سن کر اخنس کو یقین ہو گیا کہ یہ جنگ کسی قومی مفاد میں نہیں لڑی جا رہی، بلکہ ابو جہل محض خاندان بنی ہاشم کے ساتھ اپنی اندرونی عداوت اور حسد کی بنا پر لڑائی چھیڑنے پر مصر ہے۔ اس لیے اخنس نے اپنے ساتھیوں سمیت جن کی تعداد 100 سے اوپر تھی کنارہ کشی اختیار کر لی اور سب کے سب واپس چلے گئے۔ پھر بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگ گئیں۔ انشاءاللہ تعالی یہیں سے آگے میدان بدر میں کیا ہوا اور کیسے دونوں میں جنگ شروع ہوئی انشاءاللہ تعالی اگلی ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے اور اصحاب بدر کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔